ممبئی نامی ایک مشہور شہر میں پوجا نام کی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی کے لیے پورے شہر میں بہت زیادہ مشہور تھی، جس نے بہت سے لڑکوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ تاہم ان لڑکوں کو اپنی بیٹی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر اس کی والدہ کو بہت بے چینی ہوتی تھی۔ اس نے پوجا کو خبردار کیا کہ وہ کبھی بھی ان کی چالوں میں نہ آئے، خود کی کفالت کے لیے اہمیت پر زور دیتے ہوئے اور دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود محنت سے پیسہ کمائے۔ ایک شام پوجا کی ماں سمرن بیمار پڑ گئی۔ پوجا الجھن اور مایوسی سے بھری ہوئی تھی، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے پاس ضروری ادویات خریدنے یا اپنی ماں کی بیماری کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ مدد کے لیے بے چین ہو کر وہ اپنی خالہ مایا کے پاس پہنچی، جو اس کی ماں کی چھوٹی بہن تھی، جو شہر میں رہتی تھی۔ بدقسمتی سے مایا نے وضاحت کی کہ اس وقت ان کے پاس اپنی ماں کے علاج کے لیے بھیجنے کے لیے کچھ بھی پیسے نہیں ہیں۔ حل تلاش کرنے کے لیے پرعزم پوجا نے اپنی ماں کی طبی بلوں کے پیسے کمانے کے لیے مختلف دستی ملازمتیں کرنے اور کھیتوں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک پیر کی صبح وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر ایک کلائنٹ کے فارم پر کام کرنے کے لیے گھر سے نکلی۔ افسوسناک طور پر سمرن کی حالت دن بھر خراب ہوتی گئی اور اس نے درد میں مدد کے لیے پکارا، تاہم اس کے رونے کی آوازیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ شام کو پوجا گھر لوٹی، اپنی محنت سے ملنے والی ادائیگی سے خوش تھی۔ خوشخبری سنانے اور اپنی والدہ کو یہ بتانے کے لیے کہ اس نے ضروری ادویات خرید لی ہیں، پوجا اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے صدمے اور تباہی سے اس نے اپنی ماں کو بستر پر بے حال پایا۔ پوجا نے شدت سے اسے زندہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ماں چل بسی۔ غم سے مغلوب پوجا کی رونے کی آواز نے پڑوسیوں کی توجہ مبذول کروائی، جنہیں یہ المناک خبر ملی۔ انہوں نے فوری طور پر مایا سے رابطہ کیا، جو تیزی سے اپنے شوہر منیش کے ساتھ شہر پہنچی۔ مالی وسائل کی کمی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسی دن اس کا تدفین کا فیصلہ کیا۔ پوجا کی خیریت کے لیے فکر مند مایا نے اسے ان کے ساتھ شہر آنے کی تاکید کی، اس ڈر سے کہ وہ اپنی ماں کے کھو جانے کی وجہ سے خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ اگلے دن جب وہ گاؤں چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے، پوجا کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ اپنی ماں کی بہن کے ساتھ شہر جانے پر راضی ہو گئی۔ تاہم اپنی خالہ اور چچا کے ساتھ چند ہفتے رہنے کے بعد پوجا نے مسٹر منیش کی طرف سے غیر مناسب توجہ کو محسوس کرنا شروع کیا۔ صرف 19 سال کی ہونے کے باوجود وہ خوبصورتی اور خوشنما شخصیت کی مالک تھی، جس نے اسے اپنے شہر میں لے لیا تھا۔ مسٹر منیش نے پوجا کو پالنے کے طریقے بنانا شروع کر دیے اور اپنے بچوں کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے اس کے ساتھ حد سے زیادہ جانبداری کا سلوک کرنے لگے۔ ایک دن مایا بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد بازار میں تھی۔ مسٹر منیش نے موقع غنیمت جانا۔ وہ پیچھے سے پوجا کے پاس پہنچا، اس کی کمر پکڑ کر پوجا نے تیزی سے پیچھے مڑ کر اسے تھپڑ مارا اور اسے خبردار کیا کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے، اور اس نے اپنی خالہ کو مطلع کرنے کی دھمکی دی۔ خاموش اور بے اختیار مسٹر منیش نے پوجا کو اس سے دور ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس شام کے بعد پوجا کاموں اور اپنی پانی جمع کرنے سے گھر واپس آئی۔ اسے مایا کی طرف سے کال موصول ہوئی، لیکن متعلقہ بات چیت کی بجائے اس پر چوری اور بہکاوے کے الزامات لگائے گئے۔ مایا نے پوجا پر اس سے چوری کرنے اور اپنے شوہر کو بہکانے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا، یہاں تک کہ مایا نے اسے مزید پھنسانے کے لیے جان بوجھ کر اس کے کپڑے بھگوئے۔ پوجا نے اپنی خالہ مایا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر سکے، مایا نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کے بعد مایا نے بچوں کے کمرے سے پوجا کا بیگ پکڑا، باہر پھینک دیا اور پوجا سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے گھر سے نکل جائے اور کبھی واپس نہ آئے۔ آنسوؤں اور درد سے مغلوب پوجا نے اپنی حال ہی میں فوت ہونے والی ماں کو یاد کرتے ہوئے روتے ہوئے التجا کی، تاہم اس کی التجائیں بہرے کانوں پر نہ پڑیں۔ وہ پھنسی ہوئی تھی اور الجھن میں رونے لگ گئی۔ سڑک کے کنارے کھڑی ایک نوجوان خاتون کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ پوجا ایک بچے کی طرح رو رہی تھی،
جب وہ ایک بیگ اٹھاتے ہوئے اسے پوجا پر ترس آیا، وہ اپنی گاڑی سے اتری اور یہ جاننے کے لیے چلی گئی کہ کیا ہوا ہے۔ پوجا نے اس نوجوان خاتون کو اپنی کہانی سنائی۔ اس نے پوجا سے کہا کہ وہ اپنے آنسو صاف کر لے اور اس کے ساتھ گھر چلے۔ وہ اسے صاف کر سکے اور اس نوجوان خاتون کا نام سحر تھا۔ جو پوجا سحر کے ساتھ گھر پہنچی تو وہ بیمار پڑ گئی۔ سحر کو پوجا کا خیال رکھنا تھا اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ وہ اچھی طرح کھاتی ہے اور اپنی دوائی لیتی ہے۔ کچھ دن بعد پوجا اور بیماری سے صحت یاب ہو گئی تو وہ سحر کے گھر کی تعریف کرنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ اس جیسی نوجوان عورت اکیلی کیسے یقین کر سکتی ہے اور پھر بھی اتنا اچھا اپارٹمنٹ ہے۔ پوجا نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت کو بڑھائے گی اور سحر سے پوچھے گی وہ اتنے پیسے کمانے کے لیے روزی روٹی کیا کرتی ہے۔ اور اس رات پوجا سحر کے پاس گئی اور آنٹی سے پوچھا کہ آپ کو یہ سارے پیسے کہاں سے ملتے ہیں اور ایک اچھا پیارا گھر اور ایک گاڑی آپ کے پاس کس طرح آئی ہے۔ پوجا نے کہا کہ مجھے بھی تمہاری طرح پیسے چاہیے۔ پوجا بولی تو سحر مسکرا کر پوجا سے کہا کہ اسے بعد میں سمجھائے گی۔ جب پوجا سو رہی تھی تو سحر نے اسے جگایا اور اس سے کہا تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں ایسے پیسے کہاں سے کماتی ہوں اور میرے پاس یہ اتنی اچھی گاڑی کہاں سے آئی، تو میں اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک اچھے گھر میں کیسے رہتی ہوں۔ ہاں، پوجا نے سر ہلایا، مجھے یہ سارے پیسے امیر آدمیوں کے ساتھ سونے سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ سوتی ہوں، وہ مجھے صرف ایک رات کے لیے بہت سارے پیسے دیتے ہیں۔ آپ کو مردوں سے پیسے ملتے ہیں لیکن میں مردوں کے ساتھ نہیں سو سکتی۔ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ پیسے کے لیے مردوں کے ساتھ سونے سے بہتر ہے کہ میں خود تکلیف اٹھا کر پیسہ کماؤں۔ پوجا نے بے تکلفی سے کہا تو کہاں ہے تمہاری ماں؟ بہت تکلیف سے نہیں مری؟ وہ تمہیں بچانے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیا تم بھی اس کی طرح مرنا چاہتی ہو؟ اگر تمہاری ماں کی طرح دکھوں سے مرنا چاہتی ہو تو بہتر ہے میرا گھر چھوڑ دو۔ کل صبح سحر نے کہا اور پوجا پر غصے سے باہر چلی گئی۔ پوجا بس اپنے بستر پر لیٹی تھی، آنسو اس کی گالوں پر بے دریغ بہہ رہے تھے۔ وہ رات بھر سحر کی باتوں کو سوچتی رہی۔ اس کی ماں جس نے اسے مردوں کے ساتھ نہ سونے کا مشورہ دیا تھا وہ مر چکی تھی کیونکہ اس نے بہت تکلیفیں برداشت کی۔ وہ خود اس شہر میں ہے جہاں وہ کسی کو نہیں جانتی اور اگر وہ نوکری کی تلاش میں سڑکوں پر نکلتی ہے، مرد اب بھی اس کے ساتھ سونا چاہیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاؤں واپس جانے میں اس کی مدد کرے یا تو کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ وہ صرف لوگوں کو کھیتوں پر چل کر مونگ پھلی کمائے گی۔ اس کی پیروی کرنے والی سحر نے جس نے اسے ابھی اس کی مدد کی تھی وہ روتے ہوئے سو گئی۔